بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 رمضان جمعہ کے دن یہ قرآن پاک کی صورت پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، آج 9 رمضان المبارک کا بابرکت جمعہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب زمین و آسمان کے دروازے رحمت سے کھول دیے جاتے ہیں، جب فرشتے آسمانوں سے اتر کر اہل ایمان کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جب دعائیں عرش الہی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگاتی، اور جب ایک سجدہ انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ رمضان خود برکتوں، مغفرتوں اور نجات کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جمعہ تو گویا نور پر نور ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم عام دنوں میں نہیں جی رہے، بلکہ ایسے لمحات میں سانس لے رہے ہیں جن کی قدر اگر کر لی جائے تو زندگی سنور سکتی ہے، اور اگر غفلت برتی جائے تو ہاتھ ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ایسے مبارک دن میں قرآن پاک کی ایک خاص سورت کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے، ایک ایسی سورت جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، گناہوں کو دھوتی ہے، رزق میں کشادگی لاتی ہے اور انسان کے ظاہر و باطن کو نور سے بھر دیتی ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی مہینے میں جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور اسی مہینے میں اہل ایمان کے دل قرآن سے خاص تعلق جوڑتے ہیں۔ جب روزہ دار سحری سے افطاری تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے نفس کو قابو میں لا کر اپنے دل کو قرآن کی روشنی قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ 9 رمضان کا یہ جمعہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم صرف ظاہری عبادات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے گھروں، اپنے دلوں اور اپنی زندگیوں کو قرآن کی برکت سے آباد کریں۔ آج جس سورت کی تلاوت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ محض چند آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور کامیابی کا راستہ بھی۔ جمعہ کا دن خود ایک عظیم دن ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب یہ گھڑی رمضان کے مقدس مہینے میں آئے تو اس کی تاثیر اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جب ہماری برسوں کی دعائیں قبول ہو جائیں، شاید یہی وہ وقت ہو جب اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے گھروں میں سکون نازل کر دے، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما دے۔ اس لیے آج کے اس بابرکت ساعت میں قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت کرنا محض ایک عمل نہیں بلکہ اپنی تقدیر کو سنوارنے کی ایک کوشش ہے۔ قرآن کی سورتیں انسان کے دل پر مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کوئی سورت خوف خدا پیدا کرتی ہے، کوئی امید جگاتی ہے، کوئی جنت کی نعمتوں کے ذکر کا شوق بڑھاتی ہے، اور کوئی جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے گناہوں سے دور کرتی ہے۔ آج جس سورت کی تلاوت کی جا رہی ہے وہ بھی اپنے اندر بے شمار حکمتیں سموئے ہوئے ہے۔ اس کی ہر آیت گویا ایک چراغ ہے جو اندھیرے دلوں کو روشن کرتا ہے۔ جب بندہ خلوص نیت سے آنکھوں میں نمی اور دل میں عاجزی لے کر اسے پڑھتا ہے تو اس کے دل کی سختی نرم ہونے لگتی ہے، زبان پر ذکر کی مٹھاس آ جاتی ہے اور زندگی کا رخ اللہ کی رضا کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ آج 9 رمضان کے اس جمعہ میں ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے۔ ہم اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نور سے حصہ دار بنائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، اولاد کی فکر میں مبتلا ہیں یا دل کے سکون سے محروم ہیں۔ قرآن کی یہ سورت ان سب کے لیے امید کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی خالی نہیں جاتا، جو اسے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کا دن ہمیں اپنی کوتاہیوں پر غور کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ کیا ہم نے رمضان کے ان دنوں کو ویسا گزارا جیسا گزارنا چاہیے تھا؟ کیا ہماری نمازوں میں وہ خشوع ہے؟ کیا ہماری زبان گناہوں سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارا دل کینہ اور حسد سے پاک ہے؟ اگر کمی رہ گئی ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رمضان ابھی باقی ہے اور آج کا جمعہ ہمیں ایک نئی شروعات کا موقع دے رہا ہے۔
قرآن کی اس سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا نقطہ آغاز بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو اور افطار کا وقت آئے تو اس سے پہلے اس سورت کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں 9 رمضان کے اس بابرکت جمعہ تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہمیں اپنی رضا تک پہنچا دے۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ یقین جانیے جو دل اخلاص کے ساتھ قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ آج کا یہ دن، یہ ساتھ، یہ سورت سب مل کر ہماری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کریں اور اس نور کو اپنی روح میں اتار لیں۔ رمضان المبارک ہدایت، رحمت اور برکتوں کا عظیم مہینہ ہے، جس میں تقوی کی اصل روح اجاگر ہوتی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے ہوئے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ روزہ انسان کے اندر یہی تقوی پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ رمضان میں آنے والا جمعہ خاص فضیلت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ جمعہ خود بھی بابرکت دن ہے، اور جب یہ رمضان کے مقدس مہینے میں آ جائے تو اس کی روحانی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس دن عبادت، درود شریف، دعا اور صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان ہمیں نفس کی اصلاح، صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اس لیے اس مہینے کی ہر ساعت کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ جمعہ کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے۔ اسلام میں اس دن کی غیر معمولی اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اسے ہفتہ واری عید بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، اسی طرح جمعہ کا دن بھی اپنے انوار و برکات اور فضائل کے اعتبار سے تمام دنوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت الجمعہ کے نام سے اتاری ہے، جس سے اس دن کی اہمیت و عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کے فضائل اور مسنون اعمال کے متعلق متعدد احادیث مذکور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک یہ بڑے مرتبے کا حامل ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کی عظمت عید و بکر عید سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو اس دن کی برکات سے محروم رکھا، صرف امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا اور امت محمدیہ کی اس دن کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسے اس کی برکات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ ادا کیا۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نماز دوسری فرض نمازوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ نماز جمعہ ایسا فریضہ ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے، اس کا تارک گنہگار ہے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں نماز جمعہ کے احکام اور آداب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں مخاطب صرف فرزندان اسلام ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو،
جب تم نماز جمعہ کی اذان سنو تو جلدی سے اللہ کے ذکر کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو اور اسی وقت خرید و فروخت بند کر دو۔ اخلاص نیت اور عمل یعنی ارادہ کر لو اور وہاں جانے کی تیاری شروع کر دو۔ جمعہ جمع سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن مرکزی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی انہیں اس دن جمع کیا گیا۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہٰذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح یہ اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی 5 خاص باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں فرمایا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقرب فرشتے زمین، آسمان، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بروج میں والشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا، یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والے بڑے گناہوں سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی۔ جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ فرصت گھڑی کس وقت سے شروع ہوتی ہے علماء کی چند آراء ہیں، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان مسجد جلدی پہنچیں، اگر زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں۔
اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روز مرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کی جگہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعت میں جہری قرات ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یا سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن غسل کیا، پھر مسجد آیا اور جتنی نماز اس کے مقدر میں تھی ادا کی، پھر خطبہ ہونے تک خاموش رہا اور امام کے ساتھ فرض نماز ادا کی، اس کے جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا، حضرت عبایہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو ابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دن کا اہتمام اور تکریم و تعظیم کرے اور اس دن کی فضیلتوں کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کا قرب مختلف عبادتوں سے حاصل کرے۔ جمعہ کے مختلف آداب و احکام ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اس دن کی تعظیم و تکریم ان عبادات کے ذریعے کی جائے جس کی وجہ یہ عام دنوں سے ممتاز ہے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر اس دن کا اہتمام کرتے ہیں اور اس دن کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے اپنے نظام الاوقات میں کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں، کتنے جمعہ بغیر کسی اہتمام کے ادا کیے اور کتنے معمولی عذر کی بنا پر چھوڑ دیے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت کہف ہے۔ آپ کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس قید عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسوی انہیں قتل کروا دیتے۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کی صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں۔
یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، روم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنا ایک ساتھ یملخا کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملخا نے کھانے کے عوض زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یملخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملخا نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان ارجان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرا اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے 9 رمضان جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کسی بھی وقت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ جمعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آخر میں ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، 9 رمضان کے اس بابرکت جمعہ کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر اپنے رب کریم کے حضور جھک جائیں۔ یہ لمحے دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں،
یہ ساتھ پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، یا اللہ جس سورت کی تلاوت ہم نے آج کی اسے ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا۔ اے پروردگار اس مبارک رمضان اور جمعہ کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ اور ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم کر دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا فرما، جو رزق کی تنگی میں ہیں ان کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرما، جو اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو بے سکون ہیں ان کے دلوں کو اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں باقی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے، شب قدر نصیب فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں سرخرو فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔